کارڈ کی کیا صورت حال ہے، اور ہم 20 سال سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اب میرا انشاءاللہ تعالی 3 مہینے کے اندر 90 دن کے اندر 1 مہینہ میں نے ان کو ٹائم دیا ہے کہ سارا پی سی 1 کی اپروول کے بعد 2.6 بلین ان کی ریوائز پی سی 1 ہے اس کو اپروو کرائیں گے. سیکنڈلی آج جو کچھ کشمیر میں ہوا ہے وانی ڈے پہ، اور جس طرح 5 اور 6 نوجوانوں کو شہید کیا گیا کشمیر میں، اس کی میں پرزور مذمت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی عن قریب عمران خان کشمیر الیکشن کمپین میں غالباً 16، 17، 18 یا کسی تاریخ کو جا رہے ہیں. شاید میں بھی ساتھ جاؤں اور ہم کشمیر کی الیکشن کمپین میں بلے کی تحریک انصاف کی کمپین کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر میں تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت بنائے گی. سیکنڈلی بارڈر مینجمنٹ میں نے جیسے کہا چمن کو 1 تاریخ سے الیکٹرانک کر دیں گے. طورخم بارڈر پہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ این سی او سی نے جن کے پاس ویکسینیشن جنہوں نے کی ہوئی ہے ان کے لیے وہ کھول رہے ہیں، کیونکہ افغانستان میں بہت زیادہ جو ہے کووڈ-19 کا مسئلہ ہے. اس لیے اس صورتحال سے میں نے جنرل بہت زبردست انہوں نے این سی او سی نے فوج نے کام کیا ہے اس کووڈ میں، ان سے کل بھی بات کی ہے. ابھی آپ کی پریس کانفرنس کے بعد بھی اسد عمر صاحب سے اور جنرل حمود الرحمان صاحب سے بات کروں گا تاکہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے. جو طورخم بارڈر پر 4-5 ہزار لوگ رکے ہوئے ہیں پاکستانی ہیں، یہ وہاں سے سعودی عرب جانا چاہتے تھے، ان کے لیے کوئی راستہ تلاش کیا جائے. یہ سعودی عرب سے اور مڈل ایسٹ جانا چاہتے تھے. اہم بات جو ہے کہ ایلین کارڈ کے ذریعے غیر ملکی شہریوں کو بینک اکاؤنٹ کھولنے اور کاروبار شروع کرنے اور سم حاصل کرنے اور سفری سہولت کی ہم اجازت دے رہے ہیں. اور اس میں اگر جن کا ویزا ختم ہو جائے تو وہ بھی وزارت داخلہ سے رابطہ کر کے اس صورتحال سے گزر سکتے ہیں اور ان کو یہ اجازت مل سکتی ہے. اور لاسٹلی تمام غیر ملکیوں کو رجسٹر کرنے کا فیصلہ کیا ہے وزارت داخلہ نے، whosoever he may be. اور آج کچھ ہم نے افغان جعلی کارڈ کرنے والے پکڑے بھی ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس میں ہر غیر ملکی پاکستان میں رجسٹر ہو. منہ اٹھا کے ایسے نہیں ہے. کم و بیش 40-50 ہزار لوگ 70 سال سے لاپتہ ہیں. 40 سے 50 ہزار لوگ، آپ 35-40 لگا لیں، 50 ہزار لوگ 70 سال سے پاکستان میں داخل ہوئے، ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. تمام لوگوں کو رجسٹر کرنے جا رہے ہیں. تمام ویزا آن لائن کر دیا گیا ہے، اور ویزا آن لائن کیبنٹ کی اجازت سے 30 دن کے اندر اندر اس کی اجازت آ جاتی ہے، اور ایجنسیز اس کو دیکھتی ہیں کہ بھئی 30 دن کے اندر اندر جواب نہ آئے تو ہم ویزا جاری کر دیتے ہیں. اگر اب کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ 10-5 شیخ صاحب یہ بتائیں کہ افغان سرحد پہ جو صورتحال ہے، بہت سے افغان مہاجرین کے اب دوبارہ پاکستان میں عمل متوقع ہے، اس کے وجہ سے کیا الزامات؟ ابھی پاکستانی جو جانا چاہتے تھے مڈل ایسٹ اور سعودی عرب، وہاں کی فلائٹ لینے گئے تھے 4 سے 5 ہزار لوگ، وہ طورخم بارڈر پہ ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پہلے ہم نے بند کیا تھا، پھر این سی او سی نے یہ ہمیں مشورہ دیا کہ پاکستانیوں کے لیے اس کو کھول دیا جائے. پاکستانیوں کے لیے کھول رہے ہیں. ریپڈ ٹیسٹنگ جن کی ہو جا رہی ہے وہ گھروں کو جا سکتے ہیں، جو نیگیٹو ہیں وہ جا سکتے ہیں، جو پازیٹیو ہوں گے ان کے بارے میں یہ این سی او سی اور وہاں ایف سی یہ فیصلہ کرے گی کیا کرنا ہے. شیخ صاحب ٹی ایل پی کا فیصلہ آپ لوگوں نے کر لیا ہے؟ یہ پچھلے ہفتے بھی آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا. ٹی ایل پی کا سبجیکٹ جو ہے اس ہفتے انشاءاللہ کیبنٹ میں چلا جائے گا. اگر کیبنٹ ان کو کالعدم قرار دیتی ہے تو وہ کالعدم قرار ہو جائے گی. اگر وہ نہیں ہوتی، آج ٹی ایل پی نے اپنا کیس لڑا ہے 2-3 دن پہلے یا 1 ہفتہ پہلے. ٹی ایل پی کا فیصلہ فائل جو ہے وہ اس کیبنٹ میٹنگ میں بھیج رہے ہیں،
اور اس میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا. 2 بجے میں کوئٹہ کا جو ڈیفنس کالج کے لوگوں سے کنونشن ہال میں بھی ان کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں. اور کوئی 3 سوال ہیں کیونکہ میں 10 منٹ انصاری صاحب نے کہا ہے بلاول کمانڈر ہے, اب وہ کمانڈ کرے گا, آپ مدد کریں گے وہ کمانڈ؟ دیکھیں, بلاول دل کا جانی ہے. کشمیر میں جا رہا ہوں, بلو رانی کے خلاف میں کوئی بات نہیں سن سکتا. باقی جو میں نے آپ کو کہا تھا, یہ کیا کریں گے کشمیر میں؟ عمران خان وہاں جیتے گا جی, بلہ وہاں جیتے گا, اور ویلی 4 پی ٹی آئی کی سیٹ جو ہے وہ ہمارے ذمے ہیں, بہت دور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. بہت اچھی بات ہے, شہباز بھی کرے اور وہ بھی کرے. دیکھیں, سیاسی ایکٹیویٹی ہونا اچھی بات ہے. کوئی دھمکی نہیں ہو رہی کہ دسمبر کو چلے جائیں گے, دسمبر کی رات نہیں دیکھیں گے. یہ یار, ہم اگلے الیکشن میں بھی انشاءاللہ تعالی عمران خان کو قوم یہ ووٹ دے گی. اس کے لیے ہمیں اپنی پرفارمنس اور بہتر کرنی ہوگی. آپ کا ایک سوال ہو گیا. شیخ صاحب صرف یہ بتا دیں کہ آپ بڑے اچھے اقدامات کر رہے ہیں, لیکن جو اسلام آباد کا رورل ایریا ہے وہاں پہ گھروں میں ریڈیو پہ ٹھیلے لگا کے لوگ منشیات بیچ رہے ہیں. منشیات کے خلاف ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں, بڑے پیمانے پہ کرنے جا رہے ہیں. اسلام آباد میں منشیات کا بڑا زور ہے, اور بجائے اس کے کہ پاکستان پر یہ الزام تھا کہ پاکستان سے منشیات باہر جا رہی ہیں, میں ایز اے انٹیریئر منسٹر یہ کہنا چاہتا ہوں باہر سے منشیات پاکستان آ رہی ہیں. میں ایک ایسی بات کرنا جا رہا ہوں آج جس پہ کوئی شخص یہ میری بات ماننے کے لیے تیار, اوپر کی میٹنگ میں بھی تیار نہیں تھا. پاکستان سے منشیات باہر نہیں جا رہی اتنی جتنی باہر سے اب پاکستان کے اندر آ رہی ہیں. یہ آئس ہو گئی, اور کوکین ہو گئی, اور دوسری ہیروئن ہو گئی, اور نئے نئے کیپسول ہو گئے. یہ باہر سے آ رہی ہے, پاکستان میں نہیں بن رہی. لاسٹ 3 کویسچن آپ کا ہو گیا. مقبوضہ کشمیر کے بارے سے پوچھ رہا تھا, جو صورتحال ہے اس میں اپوزیشن جو الزام لگا رہی ہے حکومت کچھ نہیں کر سکی. وانی کی شہادت پہ بھی آج دیکھیں, وانی کی شہادت پر آج جو کچھ ہوا ہے حکومت اس کی مذمت کرتی ہے. میں وزیر داخلہ کے طور پر جو انہوں نے وزارت داخلہ ہندوستان نے الزام لگائے تھے ڈرونز وغیرہ کے, سب کی تردید کرتا ہوں. پاکستان ہندوستان کے ساتھ اس وقت تک کوئی بات چیت نہیں کرے گا جب تک اگست میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی قانون اس نے وہاں نافذ کیے ہیں اس کو وہ واپس نہیں لیتا. ہندوستان سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. تھینک یو ویری مچ ایوری ون.